بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹ، ہم آغاز کریں سورۃ الفرقان کی آیات 68 to 71۔ یہی آیات کا تھوڑا سا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ 68 آیت میں کیا کہا گیا ہم نے اس کا آغاز پڑھا تھا، ابھی اس کا ترجمہ اور تھوڑا سا ریوائز کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ جو لا یدعون نہیں پکارتے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن کوئی معبود، آخر دوسرا، ولا اور نہیں، یقتلون النفس وہ قتل کرتے جان کو، اللہ کی جسے حرم اللہ حرام کیا اللہ نے، الا مگر بالحق حق کے ساتھ، ولا اور نہیں، یزنون وہ زنا کرتے، وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ جو کوئی کرے گا یہ، یلقا اسامن تو دوچار ہوگا بڑی سزا سے، یضاعف لہ العذاب یضاعف دگنا کر دیا جائے گا، لہ اس کے لیے، عذاب عذاب، یوم القیامت قیامت کے دن، وَيَخْلُدْ اور وہ ہمیشہ رہے گا، فیہ اس میں، مہانن ذلیل و خوار ہو کر، اللہ مگر، من تابا جو توبہ کرے، وآمن اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا اور نیک عمل کرے، فاولئک یہی لوگ ہیں، یبدل اللہ بدل دے گا اللہ، سیئاتہم ان کی برائیاں، حسنات بھلائیوں سے، وقان اللہ اور ہے اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان۔ ومن تاب اور جو کوئی توبہ کرے، وعمل صالحا اور عمل کرے نیک، فإنہ پس بے شک یتوب الی اللہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، متابا رجوع کرنے کے مقام پر۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ چکے ہیں ان آیات میں جو سارا آپ نے دیکھا، پچھلی آیات، یہ آیات کے آغاز کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہم پچھلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں۔ ان آیات میں عباد الرحمن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وہ شرک سے پرہیز کرتے ہیں، وہ قتل ناحق سے بچتے ہیں، وہ زنا نہیں کرتے۔ شرک کے بارے میں آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے اس کو ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دے دیا۔ یہ بیان کر دیا کہ کسی انسانی جان کو قتل نہ کرو، کیونکہ اس دور کے لوگوں کے لیے بھی یہ عام بات تھی کہ وہ ذرا ذرا سی بات پر دوسرے انسانوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے اس سے منع فرمایا اور کہہ دیا، وَمَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ تم ناحق کسی کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے تمہارے لیے۔ پھر زنا کی مذمت، پرزور مذمت آئی ہے، جس میں بیان کر دیا کہ زنا ایک ایسی برائی ہے جس سے معاشرہ بہت زیادہ اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی لیے اس کی سخت سزائیں مقرر کر دی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسی تمام باتوں کا آگے تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہوئے عباد الرحمن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کوئی بھی ان گناہوں کو ارتکاب پھر سے کرے گا تو اس کو اللہ کی طرف سے عذاب دیا جائے گا، اور عذاب ایسا عذاب، یضاعف لہ العذاب کہ دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب، اور کہاں ڈالا جائے گا کہ ایسا شخص ذالک یلقا اسامن یہ دوچار ہوگا بڑی سزا سے۔ اسام جہنم کی ایک وادی کو بھی کہتے ہیں ائمہ کے نزدیک، جو سخت شدید عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، اور ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس میں سے زانیوں کو بھی یہ رکھا جائے گا۔ یہاں یہ بھی مروی ہے کہ اسام دوزخ کا کنواں ہے جہاں پر زنا کاروں کو رکھا جائے گا۔ خیال یہ ہے کہ جو لوگ بھی شرک کریں یا
قتل نحق یا زنا کا مرتکب ہوں، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ ایسے لوگوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ اور ساتھ ہی تذکرہ کرتے ہوئے جو آگے اللہ نے فرمایا کہ روز قیامت ان کا عذاب دو چند کر دیا جائے گا، دگنا کیا جائے گا، اور اس میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے، یعنی ان کے عذاب میں کمی نہیں آئے گی، یہ عذاب کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے نہیں پائے گا، عذاب ان کے لیے بڑھا ہی دیا جائے گا۔ اور یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کیوں ان کو یہ عذاب دیا جائے گا، کہ ہر شخص کو اس کے جرم پر الگ سزا دی جائے گی، انسان کا ہر چھوٹے سے چھوٹا جرم شمار کیا جائے گا اور اس کی سزا کو بڑھا دیا جائے گا۔ یہ عذاب کفار کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے شرک اور کفر کیا اور قتل اور زنا میں مبتلا ہو گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جو لوگ بھی کفر اور شرک میں مبتلا ہوں گے، قتل یا زنا جیسے ارتکاب کریں گے، ان کے لیے کئی گنا سخت سزائیں اللہ کی طرف سے مقرر کر دی گئی۔ اگلی آیت میں، آیت 70 میں جس چیز کا تذکرہ ہے، إِلَّا مَن تَعَبَ وَعَمَلَ عَمَلًا صَالِحًا، کہ سوائے اس کے جس نے توبہ کی، یعنی ان عذاب سے بچنے والا، آسام جہنم سے، اور ہر وقت جہنم کی یہاں ایک وادی کا جس طرح ذکر ہے جہنم کی آسام، اور پھر اللہ ان کے عذاب کو دو گنا کر دے گا اور ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ اس کا تذکرہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کس قدر شدید بنایا کہ اس بندہ ہمیں سکھائے، اس کے سے پہلی والی آیت میں یہ گیا ہے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ دوزخ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہو، کیوں؟ انہا ساعت مستقر و مقاما۔ یہ آیات سورہ فرقان کی پچھلی والی آیات خود بخود اس میں کوٹ ہو جاتی ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کے ان بدکاری کا، قتل نحق، شرک کو کرے گا تو وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشگی کا عذاب۔ اور مختلف روایات میں یہ تذکرہ ہے کہ کس طرح کا ان کو عذاب دیا جائے گا، کہ وہ نہ ختم ہونے والا عذاب ہے۔ آپ نے اس سے پہلے آیات میں پڑھا کہ جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو قیامت کے دن جو تذکرہ ہے کہ ان کا کس قدر زیادہ سخت عذاب وہ ذکر کیا گیا، کہ اس کے بارے میں کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں مختلف سزاؤں کے سلسلے میں، آپ نے معراج کے موقع پر دیکھا، اور بعد میں بیان کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بے عمل دائی ہیں۔ تو یہ ایسا عذاب ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، یعنی کہ ان گناہوں پر ان کو سخت سزا دی جائے گی، ڈھیل نہیں دی جائے گی، یہ جرم بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اور آپ نے اسی صورت میں آغاز پہ جب 65 میں یہ پڑھا ہے کہ واقعنا عذاب النار، کہ ہاں اللہ نے ہمیں بتایا کہ اس میں جہنم سے دور رہنے کی دعا کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ہمیں خود مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لے۔ تو اس آیت کی تشریح میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح کے عذاب اس میں آئیں گے، کہ ایسی سخت ہے دوزخ کہ احد دو جہنم کے فرشتوں کے پاس ایسے ہتھوڑے ہوں گے کہ احد پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے والی، کیونکہ وہ دن تو کبھی ختم نہیں ہوگا، زندگی ان کو پھر سے دے دی جائے گی۔ جہنم کا تذکرہ آپ نے پیچھے جو پڑھا کہ ان کے لیے کس قدر ہولناک سزائیں ہیں، کہ ان کی جب کھالیں گل سڑ جائیں گی تو اللہ نیا جسم دے دے گا اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کی بک کا ہی پیج
سورۃ الفرقان کے پیچھے ہی 65 to 66 آیات کی ساری تشریح آپ جہنم کے ریفرنس میں یہاں کوٹ کر سکتے ہیں۔ آگے تذکرہ کیا گیا کہ جو کوئی بھی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے پھر عمل صالح کر لے۔ یہاں اب توبہ کا لفظ جو ہے وہ بہت ہی معنی خیز ہے کہ توبہ کے معنی ہے لوٹنا اور رجوع کرنا۔ بندہ جب اپنی گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے اور آئندہ سے اس گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ کر لے تو یہ توبہ ہے۔ اللہ کا اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا اللہ کی طرف سے توبہ کی نسبت ہوتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں بھی توبہ کی بہت تلقین آئی ہے۔ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس سے نصیحت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو جو کوئی بھی انسان کوئی بھی گناہ ہو جائے چھوٹا بڑا تو کیا کرے؟ توبہ کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہی یہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ پر اگر دیکھا جائے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ گناہ کے بعد معافی مانگنے کے لیے جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ کو اپنے بندے کے پلٹنے پر اس شخص کے مقابلے میں بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس نے اپنی اونٹنی جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار تھا کسی بیاباں میں کھو دی، پھر اس نے اچانک اسے پا لیا تو وہ اپنے اونٹ کو پا کر جتنا خوش ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے میں اللہ آدمی کی توبہ کرنے پر خوش ہوتا ہے، بلکہ خدا کی خوشی اس کے مقابلے میں بہت بڑی ہوتی ہے کیونکہ وہ رحم و کرم کا سرچشمہ ہے۔ یعنی ایک بندہ جس نے پوری زندگی کو ہی کھو دیا، سب کچھ ادھر تھا، اور پھر جب اس کو پا لیا تو اس کو لگا کہ وہ تو بہت ہی خوش قسمت ہے، گویا زندگی واپس مل گئی۔ تو ایسے ہی اپنے بندے کے پلٹ آنے سے اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جس شخص نے دن میں کوئی گناہ کیا وہ رات میں اللہ کی طرف پلٹ آئے، اور دن میں وہ ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو وہ دن میں اپنے رب کی طرف پلٹے اور گناہوں کی معافی مانگے حتیٰ کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے۔ اب اس میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کو توبہ کرنا پسند ہے، یہ چیز کہ توبہ کرنے سے پہلے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ میں اس کی اس عمل سے نیکیاں اتنی زیادہ اس کی نیکیاں کہ میں نیکی کرنے والے کی ساری برائیاں جو پہلے تھی اس کا اثر زائل ہو جائے گا، اس کی نیکیاں ہی لکھ دی جائے گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کرنے والی ہیں۔ یہاں کتب احادیث میں ایک واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک بوڑھا شخص حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا میری ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا میں نے ارتکاب نہ کیا ہو، اگر میں گناہوں کو روئے زمین کے تمام باشندوں پر تقسیم کر دوں تو وہ سب کو لے ڈوبے، تو کیا اب بھی میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا جی ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ فرمایا جا، اللہ معاف کرنے والا اور تیری برائیوں کو بھلائیوں میں بدلنے والا ہے۔ یعنی جو کوئی بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ اس کو بہترین اجر دے گا۔ مفسرین نے اس آیت کا مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ حالت کفر میں، یعنی اللہ سے جو معافی مانگے حالت کفر میں کیے گئے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ زمانہ کفر کی برائیوں کو مٹا کر ان کی تعداد کے مناسب نیکیاں اللہ لکھ دے گا۔
تو استغفار کا اتنا درجہ بیان کیا گیا، اور پھر گناہوں پر توبہ کے بعد کیا کریں؟ عمل صالح بھی کریں۔ یہاں اسٹوڈنٹ آپ سورۃ العصر کو کوٹ کر سکتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے لیکن وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ تو نیک اعمال شرط ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اور عمل کیوں ضروری ہے؟ یہی ہمیں بتایا گیا کہ اگر عمل ضروری نہ ہوتا، آپ کی کتاب میں آپ نے خود حدیث نمبر 8 میں اس کا تذکرہ بھی پڑھا ہے کہ جس کا عمل جو ہے وہ تیز نہ ہو، اس کا نسب اس کو نہیں بچا سکتا۔ عمل کی اہمیت کیا ہے؟ یہ آپ نے خود پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں سے عمل کی اہمیت کو یوں ظاہر کیا، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، تم نیک عمل کر لینا، کل قیامت کو میں اللہ کے معاملے میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں۔ حضرت نوح کے بیٹے کو طوفان کی نظر کر دیا گیا، اس کا نسب اس کے کچھ کام نہیں آیا۔ قرآن میں حضرت آدم کے بیٹے قابیل کا ذکر ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، نسب کی وجہ سے نجات نہیں ہوگی، اس لیے عمل ضروری ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے چلیں گے، اگلی والی آیات الگ سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، دن رات میں استغفار کرنے کی توفیق دے۔ یہ ذکر میں سے ایک ذکر ہے، اس ہفتے میں پریکٹیکل کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں تھوڑا سا چاہے 10 دفعہ ہی دن میں پڑھنے کی، استغفر اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔